الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی گزشتہ روز ہم نے جوہر فرد، ویولا، صورت جسمیہ اور دیگر مصطلحات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج چند اس سے متعلق دیگر اشیاء کو ہم پڑھیں گے، دیگر مصطلحات کو ہم پڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم جسم کو پڑھتے ہیں۔ جسم کو جرم بھی کہا جاتا ہے، لغوی معنی بدن ہے، اصطلاح میں ہوا ما قام بذاتہ فی العالم، جہان میں وہ شے جو خود بخود قائم ہو اسے جسم کہا جاتا ہے۔ جسم اور جرم دونوں ہم معنی ہیں۔ مثلا اس کے مقابل ارض ہوتی ہے جو کہ اپنی قیام میں دوسرے کی محتاج ہو، جیسے خوشبو فی نفس سے ہی قائم نہیں ہوتی، بلکہ اسے قائم ہونے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوتل میں خوشبو ہے، اگر اس میں پانی یا خود بوتل ہی نہ ہو تو خوشبو کا وجود ممکن نہیں، جبکہ اس کے برعکس پانی یا دوسری بھی کوئی شے جو فی نفس سے ہی موجود ہو، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے جسم یا جرم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس میں پڑھا کہ یہ عرض کے مقابل ہوتی ہے۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی عارض ہونا، لاحق ہونا۔ اصطلاحی معنی هو العرض ما لا یقوم بذاتہ، جو خود بخود قائم نہ ہو سکے بلکہ اپنے قیام میں غیر کا محتاج ہو۔ ہم نے ابھی یہ بات کی کہ خوشبو وہ غیر کی محتاج ہے اپنے قیام میں، فی نفس ہی وہ قائم نہیں۔ اسی طرح رنگ ہے، رنگ کسی غیر کا محتاج ہے اپنے ہونے میں۔ روشنی ہے، حرارت ہے، ذائقہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنی وجود کے لیے، اپنے قیام کے لیے دوسرے وجود کی محتاج ہوتی ہیں، اس لیے انہیں عرض کہا جاتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ خاص ہونا جس طرح صفت موصوف کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اسے عرض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حرکت اور سکون۔ حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا حرکت ہے، اور حرکت کی ضد کو سکون کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ان کان مسبوقا بکون آخر فی ذلک الحیز بعینہ فہو ساکن، وان لم یکن مسبوقا بکون آخر فی ذلک الحیز بل فی حیز آخر فمتحرک۔ ایک شے کا ایک لمحے میں ایک حیز میں پایا جانا، اگر وہ ایک حیز میں ہے اور دوسرے لمحے وہ دوسرے حیز میں ہو تو یہ حرکت ہے، اور اگر دوسرے لمحے میں اسی حیز میں ہو تو وہ سکون ہے۔ حیز جگہ کو کہا جاتا ہے، بالعموم جگہ اور اس میں مکان اور اس میں فرق ہوتا ہے، لیکن بالعموم حیز کو۔ مثلا اس کو مثال سے سمجھیے کہ اگر کوئی اپنے سر کو ایک جگہ قائم رکھے، ہلائے نہیں، تو وہ سکون ہے، اور اگر وہ ہلائے تو وہ حرکت، کیونکہ اس نے اپنے سر کو ایک اور حیز میں منتقل کر دیا، ایک اور جگہ میں منتقل کر دیا۔ جہت جانب یا طرف کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ہی نفس الامکنۃ باعتبار عروض الاضافۃ الی شیء، جہات وہی مکانات ہی ہیں مگر کسی شے کی طرف نسبت کے لاحق ہونے کے اعتبار سے۔
مثلاً ہم کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے، یعنی جہت اوپر والی ہے. یہ اوپر والی جہت اس لیے وجود میں آئی کہ اس کی نسبت زمین کی طرف ہے. زمین سے آسمان کو ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ متعین کر لیا کہ آسمان اوپر کی طرف سے. اب کوئی آسمان سے نیچے کی طرف دیکھے گا تو اس کے لیے آسمان اوپر نہیں، اس کے نیچے ہوگا، اور زمین اس کے برعکس ہوگی. پہلا آسمان دوسرے آسمان کے اعتبار سے نیچے ہے، کیونکہ اس کی نسبت اوپر والے دوسرے آسمان کی طرف ہو رہی ہوتی ہے. تو جہات وہی مکانات ہی ہیں، مگر کسی شے کی طرف نسبت کے لائق ہونے کے اعتبار سے انہیں جہت کہا جاتا ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ مکانات کی حدود اور اطراف کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس اشارے کی جہاں انتہا ہوگی وہی جہت ہے. دیوار پر لگی کسی چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا تو میرے اشارے کی انتہا جس سمت ہوگی وہی جہت ہوگی. یا میں نے اپنے سامنے موجود دروازے تک جانا ہے تو وہ دروازہ میرے لیے جہت ہوگا. یہ تعریف اگرچہ حکماء کے نزدیک ہے، مگر متکلمین کے ہاں بھی یہ تعریف کبھی کبھار استعمال کی جاتی ہے. جب ہم نے جہت کو پڑھا تو پھر آن، زمان، مکان اور حیز کو بھی پڑھتے ہیں. الآن عربی میں بھی لفظ معروف ہے. الآن مطلب اب، زمان وقت، مکان جگہ، حیز میں نے پیچھے بتایا تھا یہ بھی جگہ ہے. مکان اور حیز میں فرق ہوتا ہے، آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں. الآن ہوا عبارت عن نہایت الزمانی و ان شئت قلت ہوا ما یتصل به الماضی بالمستقبلی. زمانے کی انتہا کو الآن کہتے ہیں، یعنی ماضی کا جو لمحہ مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو الآن کہتے ہیں. زمان حال اس کی مثال ہے، اور حال اگلے لمحے میں ماضی کہلاتا ہے. زمان ہوا عبارت عن متجدد معلوم یقدر به متجدد آخر موہوم. زمان معلوم چیز سے دوسری موہوم چیز کا اندازہ لگانا. مثلا سورج کے طلوع ہونے کا علم ہے، مگر اس کے طلوع کا وقت مبہم اور موہوم ہے. تو معلوم کو جب مبہم کے ساتھ ملایا تو یہ پتہ چل گیا کہ 7 بجے سورج طلوع ہوا، یا 6 بج کے اتنے سیکنڈ اور اتنے منٹ اتنے وقت پہ. تو یہ تمام چیزیں زمان کو متعین کرتی چلی گئیں. سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال وجود میں آتا ہے. حیز هو الفراغ الموہوم الذی یشغلہ شیء. حیز وہ وہمی خلا جس کو کوئی شے مشغول رکھتی ہے. مثلا جیسے کسی کھلی فضا میں آپ بیٹھے ہوں، کھلی فضا حیز کی مثال ہے. اس میں ہم ہاتھ پھیلائیں تو یہ خلا ہمارے ہاتھ کی وجہ سے مشغول ہو گیا. وہ وہمی خلا جس کو کوئی شے مشغول رکھتی ہے حیز کہلاتا ہے. حیز المکان بعد موہوم. مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان ایک وہمی خلا کا نام ہے. مثلا آپ میں سے کوئی شخص مسجد میں زمین پر بیٹھتا ہے تو زمین کے اوپر جو خلا زمین کو مس ہو رہا ہوتا ہے وہ مکان ہے. اگرچہ محاورتاً زمینی کو ہم مکان کہتے ہیں، حالانکہ زمین ہے، فرش ہے نہ کہ مکان. اب مکان اور حیز میں فرق کیا ہوگا؟ چونکہ دونوں کی تعریفیں تقریباً سیم ہیں تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ مکان جگہ کو کہتے ہیں، مگر حیز اس مکان کی تقدیر، تحدید اور تعیین کو کہتے ہیں. مکان جگہ ہے، مگر حیز اس مکان کی تقدیر، تحدید اور تعیین کا نام ہے. مکان میں ممتد یعنی طول، عرض اور عمق یعنی جسم ہوتا ہے، جبکہ حیز میں غیر ممتد بھی ہوتا ہے. یعنی مکان خاص ہے ممتد کے ساتھ، جبکہ حیز عام ہے ممتد کو بھی اور غیر ممتد کو بھی. ہر مکان حیز ہے، ہر حیز مکان نہیں ہے. جیسے جوہر فرد یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کہ اس میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی نہیں ہوتی، تو جوہر فرد کے محل اور جگہ کو حیز کہیں گے نہ کہ مکان، کیونکہ مکان طول، عرض اور عمق کے ساتھ خاص ہے.
آج کے سبق کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کافی مشکل تھیں، ان کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں اس کے متعلقہ سوال کر سکتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔